ذکر صاحب، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اعتکاف کا جو ہے وہ ایک خاص تعلق آخری عشرے سے جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ مختصر طور پر ایک تو پہلے یہ بیان کر دیں عام جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے بھی کہ اعتکاف ہے کیا چیز، اور پھر دوسری یہ کہ اعتکاف کب شروع ہوتا ہے، اس کے بیٹھنے کے کیا اوقات ہیں اور کب ختم ہوتا ہے وہ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات جو تھی وہ بڑا مجاہدہ اس میں ہوتا تھا، اور جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، آپ نے بھی ذکر کیا، ایک اور روایت میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو اپنی کمر کس لیتے، اپنی راتوں کو زندہ کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی اپنی عبادات میں شامل کرتے، انہیں اٹھاتے. تو جیسا آپ نے پوچھا کہ اعتکاف کیا ہے، دراصل اعتکاف اگر فقہ کی اصطلاح میں دیکھا جائے تو اعتکاف کی نیت سے روزے رکھتے ہوئے کچھ عرصے کے لیے مسجد میں قیام جو ہے وہ اعتکاف ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو تھی وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وسلم کی راتوں کو زندہ کرتے، بہت لمبا مجاہدہ کرتے. اعتکاف میں دراصل رات دن ایک پھر کر دیتے اور پھر 24 گھنٹے یہ عبادت ہے گویا، اور اس میں انسان دنیا کے معاملات سے بالکل منقطع ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے حضور یہ عرض کرتا ہے کہ اب میری مرادیں پوری کی جائیں، اپنے گریہ آزاری کرتا ہے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنی امت کے لیے دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرمایا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ویسے تو احادیث میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عشرے سے زیادہ بھی اعتکاف کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان اعتکاف کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے، صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حضور کے ساتھ اعتکاف میں تھے. اور پھر جب اگلا عشرہ آیا تو حضرت جبرائیل پیغام لے کے آئے، اس کے تحت پھر اعتکاف جاری رکھا. اور صحابہ کہتے ہیں جب 20 دن گزر گئے تو ہم اعتکاف سے نکلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 کی صبح خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اس میں یہ جو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آخری عشرہ ایسا بابرکت ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اس لیے اس کو تم اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو. تو اپنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے پھر صحابہ واپس اپنے معتکف میں چلے گئے. تو لیکن جو عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کا طریق تھا، سوائے پھر حدیث میں آتا ہے کہ آخری رمضان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 20 دن کا اعتکاف کیا. اس کے علاوہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان کی فجر سے پہلے شروع کرتے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور پھر جو اعتکاف کے لیے جگہ بنائی گئی تھی اس میں چلے جاتے، اور پھر شوال کا چاند جب نظر آتا اس وقت تک اس میں حضور رہتے. تو یہ، اور اس میں جیسے میں نے عرض کی کہ دنیاوی معاملات سے بالکل کاٹ کے صرف خدا تعالیٰ کے حضور، خدا تعالیٰ کی عبادات کے لیے یہ ایام، یہ وقت مخصوص کیا جاتا تھا. اور اس میں اتنی پابندی ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ ہو کہ وہ اسے شاید آخری عشرے میں یا اعتکاف کے دوران کسی ضروری کام کے لیے جانا پڑ جائے تو اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ ہدایات فرمائی کہ پھر ایسے شخص کو اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر اسے پتہ ہے کہ اسے جانا پڑ جائے گا تو پھر تو دنیاوی معاملات کو بالکل اس سے قطع تعلق ہو جانا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو کاٹ کے پھر اعتکاف کے لیے آنا چاہیے. اور اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں انسان کو جس طرح جائز کاموں کو چھوڑتا ہے اس کو برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حضور فرماتے ہیں بد نظری، شہوت پرستی، کینہ، بغض، غیبت اور دوسری بدعتوں سے خاص طور پر اس مہینے میں بچے رہو. اور ساتھ ہی ایک اور حکم بھی دیا کہ رمضان میں اس سنت کو بھی پورا کرو
کہ رمضان کی 20ویں صبح سے لے کر 10 دن اعتکاف کیا کرو، ان دنوں میں زیادہ توجہ اللہ چاہیے۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے متعلق ہی چونکہ آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ بھی ضمناً آ جائے کہ کب بیٹھا جاتا ہے، اور خلاصتاً تو میں عرض کر چکا ہوں، لیکن حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک موقع پہ تفسیر کرتے ہوئے سورہ فجر کی تفسیر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں ضمناً کہ اعتکاف کے لیے 20ویں کی صبح کو بیٹھتے ہیں، کبھی 10 دن ہو جاتے ہیں اور کبھی 11، کہ اگر مہینہ 29 کا ہے تو 10 دن ہو جائیں گے، اگر مہینہ 30 کا ہے تو 11 دن ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح چونکہ اس میں خاص طور پہ میں نے جو عرض کی کہ اس میں لیلۃ القدر کا بھی ایک حصہ ہے، جو ویسے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جب چاہے پورے مہینے میں جس وقت چاہے دکھا سکتا ہے، اور لیکن خاص طور پہ جو لوگ بزرگوں کے تجربے سے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کہ آخری عشرے میں اور وہ بھی طاق راتوں میں، اس کے متعلق حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں یہ وقت ہے، یعنی لیلۃ القدر کا، صوفیاء نے لکھا ہے کہ ان راتوں کے علاوہ بھی یہ وقت آتا ہے، یعنی اور راتوں میں آتا ہے، مگر رمضان کی آخری راتوں میں قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تجربے کی بنا پر فرمایا کہ 27ویں کی رات یہ وقت ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے اعتکاف کا اور لیلۃ القدر کا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور پہ یہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور انسان کو توفیق عطا کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ۔ کالرز جو ہیں وہ یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ